بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورہ نساء کی چند آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ عورتوں اور یتیموں کے حقوق بیان کر کے اور شریعت میں اللہ نے جو ان کا حصہ متعین کیا ہے وراثت کے اندر، اللہ نے اس مسئلے کو بھی یہاں ذکر فرمایا. پھر آگے فرمایا جو لوگ یتیم کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ حقیقت میں جہنم کے آگ کو اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دو مسئلوں کو ذکر فرما رہا ہے. اس سے پہلے بھی یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے. زمانہ جاہلیت میں سب سے جو مظلوم ترین طبقہ تھا وہ عورتوں کا اور یتیم بچوں کا تھا. ان دونوں پر سب سے زیادہ ظلم ہوتا تھا. اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر اور اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر در منصور میں اس بات کو لکھا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ان لوگوں نے یہ بات طے کر کے رکھا تھا کہ وراثت میں جو حصہ ملے گا وہ صرف ان لوگوں کو ملے گا جو گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہونے کے قابل ہو. گویا انہوں نے یہ اندھا اصول بنا کے رکھا تھا کہ جو مرد اس قابل ہو گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر سواری کر سکے اور جنگ کر سکے ایسے آدمی کو وراثت میں حصہ ملے گا. اب ظاہر بات ہے جب انہوں نے ایسا غلط اور اندھا اصول بنا کے رکھا تھا تو اس میں عورتیں بھی خود بخود نکل گئی اور نابالغ بچے بھی خود بخود نکل گئے. یتیم بچوں کا تو کہنا ہی کیا، خود بخود اس سے نکل جائے. تو گویا انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا، یہ قانون بنا کے رکھا تھا کہ وراثت کے حقدار صرف نوجوان ہیں جو گھوڑے کے پیٹھ پر سواری کر سکیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر آپ کے ذریعے سے اللہ نے قانون بنایا اور قرآن کریم کی آیتیں اتری اور وہاں سے احکام اور اصول نازل ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کی تعریف فرمائی. پہلی جو آیت ہے اس آیت میں
مفسرین کرام نے واقعہ لکھا ہے، حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کی ایک بیوی تھی اور 2 بیٹیاں اور ایک نابالغ بچہ تھا، تو وہ 3 اولاد ایک بیوی کو چھوڑ کر حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ تو اب جیسے ان کا انتقال ہوا تو ان کے چچاؤں نے، ان کے چچا زاد بھائیوں نے آ کر حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پورے مال پر قبضہ جما لیا، کیونکہ ان کا یہ اندھا قانون تھا، ان کا یہ اصول تھا کہ عورتوں کو نہیں ملے گا، یہ تو 2 بچیاں تھیں، 2 بیٹیاں تھیں اور بیوی کو نہیں ملے گا، تو اس سے بیوی بھی نکل گئی، محروم ہو گئی، 2 بیٹیاں تھیں وہ بھی محروم ہو گئی، اور پھر ایک نابالغ چھوٹا سا بچہ تھا، وہ نابالغ ہونے کی وجہ سے اور وہ گھوڑے کے پیٹھ پر سوار نہیں ہو سکتا تھا، تو اس لیے وہ بھی وراثت کے مال سے محروم ہو گیا۔ تو ان چچازاد بھائیوں نے، ان کے چچاؤں نے، رشتہ داروں نے مل کر پورے مال پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کی بیوی بہت پریشان ہو گئی، اور 2 بیٹیاں ہیں، ان کی شادی کا مسئلہ ہے، نام رکھنے کا مسئلہ ہے، تو بہت پریشان ہو گئی۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے سارا قصہ سنایا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد یہ لکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی آپ انتظام میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی حکم نازل ہوگا اور یہ زمانہ جاہلیت کے یہ جو رسوم ہیں اور یہ جو غلط رسوم ہیں، غلط قوانین ختم ہو جائیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، تھوڑا انتظام کرو، اللہ کی طرف سے کوئی پیغام، اللہ کی طرف سے کوئی وحی آئے تو پھر میں آپ کو اس کا فیصلہ سناؤں۔ تو یہ کہنا خود یہ دلیل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے اس بات کا انتظام تھا کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم، کوئی قانون ایسے آ جائے جس میں عورتوں کو بھی حصہ ہو جائے، جس میں بچوں کو بھی حصہ مل جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ان کی بیوی سے کہا کہ تھوڑا انتظار کر لو، بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور یہ آیت پڑھ کے سنائی، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی ایک حصہ ہے جو کچھ والدین چھوڑ جائیں اور رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ، عورتوں کے لیے بھی ایک حصہ متعین ہے جو کچھ والدین یا رشتہ دار چھوڑ جائے، مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، چاہے وہ جائیداد چھوٹی ہو یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضا، اللہ نے یہ اصول بنا دیا، یہ جو قانون کوئی دنیا کا قانون نہیں ہے، نصیبا مفروضا، اللہ کی طرف سے یہ متعین ہے، یہ فرض شدہ ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چچازاد بھائیوں کو بلا کر یہ آیت پڑھنے کو سنائے اور فیصلہ سنایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قانون کے مطابق ان کی بیوی کو 8واں حصہ دیا جائے، کل طریقہ جو ہوتا ہے اس میں 8واں حصہ ان کی بیوی کو دیا جائے گا، اور بقیہ مال میں آدھا بیٹے کو اور آدھا دو بیٹیوں کو آدھا دیا جائے۔ گویا اس میں 5 حصے ہو گئے، 8واں حصہ بیوی کو چلا گیا، اور اس کے بعد ایک حصہ جو لڑکے کو آدھا ہے، اور پھر اس کے بعد 2 بیٹیوں کو اس میں آدھا تقسیم کر دیا گیا۔ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو اس قانون آگے ایک مسئلہ آ رہا ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے پورے مسائل کو بیان فرما رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما کر تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر، یتیم بچوں پر اتنا بڑا احسان فرمایا ہے کہ دنیا کی کوئی حکومت، دنیا کا کوئی قانون کا احسان نہ کرتا ہے نہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے آیت نازل فرمائی اور یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو گیا۔ اب اس کے بعد قیامت تک کے لیے بات طے ہو گئی، کوئی آدمی کسی کے جائیداد پر قبضہ نہیں کر سکتا ہے، نصیبا مفروضا، اس میں عورتوں کو بھی حصہ متعین کیا گیا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں لکھا ہے، قرآن کی آیت پر غور کریں، اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا، للرجال نصیب،
پھر اس کے بعد فرمایا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ، اللہ نے مردوں کا بھی الگ ذکر فرمایا، عورتوں کا بھی الگ ذکر فرمایا۔ حالانکہ لِلرِّجَالِ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ کہہ سکتے تھے، آیت چھوٹی ہو جاتی، مختصر ہو جاتی تھی، بات بھی مکمل ہو جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمانہ جاہلیت کے رسوم کو ختم کرنے کے لیے اور اللہ نے عورتوں پر احسان فرما کر یہ فرمایا، اور یہ آیت صاف بتا رہی ہے جیسے وراثت کے حصے میں، وراثت میں جتنا مرد حقدار ہے برابر عورت بھی شریک ہے۔ اگرچہ کہ حصے ملنے میں الگ الگ ہیں، لیکن جس طرح وراثت میں مرد شریک ہے، عورتیں بھی برابر شریک ہیں، عورتوں کو ہرگز معلوم نہیں کیا جائے، چاہے بچہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بیٹے نابالغ ہو یا بالغ ہو، بیٹیاں بالغ ہو یا نابالغ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا کہ بیوی کو 8واں حصہ اور بقیہ کو جو کل طریقہ میں آدھا بیٹے کو دیا جائے گا، بقیہ آدھا میں 2 حصہ کر کے بیٹیوں کو دے دیا جائے گا۔ اور چونکہ بیٹیاں اولاد ہونے کی وجہ سے عصبہ محروم ہو جاتا ہے، یعنی چچا زاد بھائیوں کو محروم کر دیا ہے۔ یہ مدرسوں کے اندر یہ عنوان پڑھایا جاتا ہے، یہ فن پڑھایا جاتا ہے، سیاسی پڑھائی جاتی ہے، جس کے اندر سارے اصول بتائے جاتے ہیں۔ تو اولاد ہونے کی وجہ سے عصبہ کو نہیں ملے گا، تو یہ چچا زاد بھائی عصبہ بنتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے ان کو محروم کر دیا۔ تو یہ آیت آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، یہ ایک مسئلہ پہلے اللہ فرما دے، مردوں کے لیے نصیب ایک حصہ ہے، مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ جو کچھ والدین چھوڑ مر جائیں، چھوڑ کر چلے جائیں، وَالْأَقْرَبُونَ اور رشتے دار۔ اقربون کہہ کر یہاں اقربون رشتے دار میں تو سارے آ جائیں گے، اقرب رشتے دار جب آ جاتے ہیں تو ابعد جو دور کے رشتہ دار ہیں وہ خود بخود اس سے مستثنا ہو جاتے ہیں، ورنہ تو سارا خاندان وراثت کے حصے میں آ جائے گا۔ تو اس سے خدا نے بتا دیا والاقربون جو قریبی رشتے دار ہیں۔ اب قریبی رشتے دار کون ہیں؟ ایک بیوی بچوں کے علاوہ، بیوی بچوں کے علاوہ یہ تو حقدار بنتے ہی ہیں، اس کے علاوہ ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، اس کے بعد چچا ہے، یہ سب عصبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور یہ عصبات کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ تو ان تمام کو یہ اقربون ہیں، ان لوگوں کو اس وقت ملے گا جب ان میں سے کوئی نہ ہو، یا ان کو وارثین کو دے کر اگر طریقہ میں سے کچھ پیسے بچ جائیں تو پھر عصبہ میں تقسیم کیا جائے گا۔ عصبہ کہتے ہیں جو ان کے بھائی بہن ہیں، جو چچا ہیں، ان لوگوں کو، ماں باپ کو ان لوگوں کو دیا جائے گا۔ اسی طرح آگے مسئلہ انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے بات ہوگی، ماں باپ ہونے کی صورت میں، اولاد ہونے کی صورت میں ماں کو کتنا ملے گا، باپ کو کتنا ملے گا، اولاد نہ ہونے کی صورت میں کتنا ملے گا۔ یہ قرآن نے سارے اصول بیان فرمائے، قرآن و حدیث کے اندر روایتیں اور یہ تمام مسائل موجود ہیں، اور ہمارے علماء نے تمام مسائل کو بیان کیا۔ یہ وراثت کا مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں، اور اللہ نے یہ جو قرآن میں جو شریعت کا جو راہ پیش کیا ہے، آپ اندازہ لگائیں خدا کی قسم، دنیا کے جتنے بڑے بڑے رائے ہیں، جتنے بڑے بڑے راہ کے قانون پڑھنے والے ہیں، جب تک اسلامی راہ کو نہیں پڑھیں گے جب تک وہ ان کی راہ ان کو سمجھ میں نہیں آئے۔ جتنے دنیا کے بڑے بڑے رائے ہیں، دنیا کے جتنے بڑے بڑے جو رائے ہیں، جب تک وہ اسلامی قانون کو نہیں پڑھیں گے جب تک ان کا مسئلہ خود وہ حل نہیں کر سکیں۔ اس لیے کہ شریعت نے جو اصول بیان کیا ہے، شریعت نے جو حصے متعین کیے ہیں، دنیا کے کسی قانون کے اندر، دنیا کی کسی کتاب کے اندر ایسا مسائل نہیں بیان کیا۔ خود ہم نے جو مسلمان جو بڑے بڑے وکیل ہیں، ہم نے خود ان سے معلوم کیا، وہ خود اقرار کرتے ہیں جب تک ہم اسلامی راہ کو، یعنی یہ جو وراثت کے مسائل ہیں، جب تک وکلاء نہیں پڑھیں گے، جب تک اس کے اندر وہ علم حاصل نہیں کریں گے، وہ خود وکیل نہیں بن سکتے۔ یہ میں ضمنی بات آپ کے سامنے آپ خود تحقیق کر دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا اسلامی راہ میں عطا فرمایا، ہم کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ہم کسی کے قانون کی ضرورت نہیں، ہمیں یکساں سول کیٹ کی ضرورت نہیں، خود ہمارے پاس سارے قوانین موجود ہیں، ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، بول و بلاغ اور استنجا کرنے کا طریقہ ہمارے پاس موجود ہے۔
ہمیں کسی کا قانون کی کسی راہ کی ضرورت نہیں، ہمیں اسلامی راہ میں قرآن جو راہ میں پیش کیا ہے وہی ہمارے لیے کافی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے ایک حصہ ہے جو کچھ والدین چھوڑ جائیں، والاقربون اور جو رشتے دار جو قریب ہیں، ابعد اس سے خود مستثنا ہو جاتے ہیں، دور کے رشتے دار مستثنا ہو جائیں۔ پھر آگے فرمایا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ایک حصہ متعین ہے۔ تو اللہ نے جو عورت کو حق ادا کیا ہے، ایک وہ بیوی ہونے کی حیثیت سے اسے وراثت میں حصہ ملتا ہے، دوسرا ماں ہونے کے حساب سے اسے وراثت میں حصہ ملتا ہے، تیسرا بہن ہونے کی حیثیت سے اسے حصہ ملتا ہے۔ 3 طرح سے اسلام نے عورتوں کو حصے متعین فرمائے۔ اگر عورت بیوی کی صورت میں تو اسے حصہ ملے گا، اور اسی طرح اگر عورت ماں کی شکل میں تو اسے حصہ ملے گا، بیٹی کی شکل میں ہے تو اسے حصہ ملے گا، بہن کی شکل میں تو اسے حصہ ملے گا۔ کل 4 طرح سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حصے متعین فرمائے۔ اب عورت دیکھا جائے گا کہ یہ بیٹی ہے یا ماں ہے یا بہن ہے یا بیوی ہے، ان حساب سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے الگ الگ حصے متعین فرمائے۔ ماں ہو تو اتنا حصہ، 8واں حصہ، بیوی ہو تو اولاد ہونے کی صورت میں اتنا حصہ، اور پھر اسی طرح بیٹی ہونے کے حساب سے اس کو اتنا حصہ ملے گا، اور بہن ہونے کے حساب سے وہ عصبہ بنتی ہے تو وہ حساب سے بھی اس کو حصہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے بھی مسئلہ بیان فرمایا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، عورتوں کے لیے بھی ایک حصہ ہے جو کچھ چھوڑ جائیں ماں باپ، والدین، والاقربون اور رشتے دار، ان کو جو ملے گا اس میں سے حصہ ملے گا۔ عورتوں کے اللہ نے ذکر فرمایا مما قل منه او کثر، جو کچھ کم ہو یا زیادہ، کم ہو یا زیادہ ان کو دیا جائے۔ یہاں مفسرین کرام نے لکھا ہے، علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ مما قل منه او کثر کہہ کر زمانہ جاہلیت کے ایک اور رسم کو بھی اللہ نے ختم فرما دیا۔ کیا ختم فرمایا؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پورے مسائل بیان فرمائی اس آیت کے تحت میں۔ زمانہ جاہلیت کا طریقہ یہ ہوتا تھا، کوئی آدمی اگر مرتا تھا تو اس کے جو ہتھیار، تلوار، جو جنگی ساز و سامان ہے وہ پہلے الگ کر لیا جاتا تھا، وہ وراثت میں نہیں رہتے تھے، پراپرٹی میں اس کو نہیں رہتے تھے۔ تو اس کے جتنے تلوار ہیں، نیزے ہیں، جنگی ساز و سامان ہے، گھوڑا ہے، وہ تمام چیزیں پہلے سے قبضہ ہو جاتی، اس کو وراثت میں حصہ نہیں رہتے تھے۔ اس کے علاوہ جو زمین، جائیداد، پیسے یا سونے چاندی ہوتے تھے اس کو تقسیم کرتے تھے، جو جنگی ساز و سامان کو تقسیم نہیں کرتے تھے، وہ ایسے قبضہ کر لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تردید فرمائی مما قل منه او کثر، جب میت مر جائے، انتقال ہو جائے، اس کی ایک چھوٹی سی چیز بھی وراثت میں، چھوٹا سا ایک اس کا گلاس بھی ہو، وہ بھی حصہ میں آ جائے۔ اب یہ بہت سارے مسائل ہیں، میں آپ کو کیا مسائل بتاؤں، تو یہاں بہت سارے علماء نے بڑے بڑے باریک مسائل بیان فرمائے۔ ایک مسئلہ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں، اب کسی کا انتقال ہوتا ہے، اب رشتے دار دور دور سے بھی آ جاتے ہیں، ان کو کھانے کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی 1 وقت کا کھانا، کبھی 2 وقت کا کھانا۔ اچھی طرح یاد رکھیں، یہ جو کھانا کھلایا جائے گا، ان کو چائے پلائی جائے گی، مرحوم کے پیسوں میں ہرگز کھلا نہیں سکتے، کھلانا جائز نہیں۔ کیوں؟ جیسے ہی آدمی کے بدن سے روح نکل جاتی ہے، اس کا ایک ایک پیسہ، اس کی ایک ایک چیز، یہاں تک کہ میں مثال دے کر کہ ہنگوٹی بھی ہو، چاندی کی ہنگوٹی بھی ہو، ایک چھوٹی سی چیز وہ اس کے وارثین کا حصہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میت کے پیسوں سے آنے والے مہمانوں کو نہ کھانا کھلایا جائے گا، نہ چائے پلائی جائے گی، نہ کوئی اور اخراجات میں اٹھایا جائے گا۔ تو عام طور سے یہ غلطی کر جاتے ہیں، یہ غلطی ہو جاتی ہے، جو باپ کے پیسے ہیں، باپ مر گئے، انہی پیسوں سے کھلا، کھلانے کی اجازت نہیں۔ یہ مسئلہ
فتاواں کے اندر لکھا ہے، مفتی شفیع صاحب نے بھی لکھا ہے۔ تو اس لیے اگر مہمان دور سے آئے ہیں، باہر سے آئے ہوئے ہیں، تو کوئی ایک بیٹا ذمہ لے اپنے پیسے سے کرائے، یا کوئی رشتے دار ہو اپنے پیسے سے کرائے، لیکن مرحوم کے پیسہ اس وقت تک استعمال نہیں کر سکتے جب تک اس کا حصہ تقسیم نہ ہو جائے۔ عام طور سے غلطی ہوتی ہے، آپ اسے نوٹ کریں۔ ایسے بہت سارے باریک مسائل ہیں، تو آپ علماء سے، مفتیوں سے معلوم کریں۔ تو اس نے فرمایا مما قل منہ او کثر، تو زمانہ جاہلیت میں ان کی جنگ ساز و سامان کو الگ کر دیا جاتا تھا، تو قرآن نے آ کر اسے بھی منع فرما دیا، مما قل منہ او کثر، چاہے چھوٹی چیز ہو چاہے بڑی چیز ہو، اس کی ایک تلوار ہو یا ایک نیزہ ہو، یا اس کے گھوڑے کو جو باندھا گئے رسی ہے، تو وہ بھی حصے میں حصہ کے ساتھ شامل ہو جائے۔ تو اس لیے قرآن نے مما قل منہ او کثر کہہ دیا، نصیبا مفروضا، اور کہا یہ جو حصے ہیں کوئی دنیاوی قانون نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے قانون ہے، اللہ کی طرف سے اللہ نے یہ حصہ متعین فرمایا، نصیبا مفروضا۔ آگے دوسرا مسئلہ بیان فرماتے ہیں وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، جب حصے تقسیم کرنے کے وقت میں رشتے دار اگر آ جائیں، ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو۔ مثلا ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد اس کی جو جائیداد ہے، اس کی جو وراثت تقسیم ہو رہی ہے، ایسے وقت میں کوئی رشتے دار آ گئے، اب ظاہر بات ہے رشتہ دار کو تو اس میں حصہ نہیں ہے، تو اس لیے اگر ان کے سامنے اگر اس وقت میں وہ اگر حاضر ہو جائیں، اب ان کی اولاد آپس میں مال کو تقسیم کر رہے ہو، تو ان کا دل زخمی ہو جائے گا، وہ پریشان ہوں گے۔ تو اس سے فرمایا کہ ان کو کچھ نہ کچھ دے دو، اور کہہ دو کہ اللہ نے شریعت میں تمہیں ان کا حصہ متعین نہیں فرمایا، کچھ نہ کچھ دے دو، اپنی طرف سے کچھ دے تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اس طرح ایک مسئلہ بیان فرمایا۔ اور اس زمانے میں کھیتی کاٹنے کا وقت ہوتا تھا، کھیتیاں جب کاٹتے تھے تو اس وقت میں لوگ آ جاتے تھے، کلوا من ثمره اذا اثمر وآتوا حقه یوم حصاده ولا تسرفوا، سال میں ایک مرتبہ دو مرتبہ فصل کاٹتے تھے تو بہت سارے رشتے دار، بہت سارے غربا آ جاتے تھے، اس امید سے کہ ہمیں بھی کچھ ملے گا، کیونکہ وہ زمانہ غربت کا تھا۔ تو جب کھیتیوں میں فصل کاٹے جاتے یا درختوں سے پھل اتارے جاتے تھے تو اس وقت میں غریب رشتے دار آ جاتے، تو قرآن کہتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو تاکہ وہ خوش ہوتے چلے جائیں۔ تو یہ اسی طرح وراثت تقسیم کرنے کے وقت میں اگر کوئی آ جائے تو ان کو کچھ نہ کچھ دے دو، اور اگر نہیں دے سکتے ہیں تو ان کو اچھی بات کہہ کر، ان کو اخلاق کے ساتھ پیش کر کے ان کو امانہ کریں۔ کہ قرآن نے دوسرا مسئلہ بیان فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ، جب وراثت تقسیم ہونے کے وقت میں حاضر ہو جائیں اولو القربیٰ رشتے دار، والیتامیٰ اور یتیم، والمساکین اور مسکین آ جائیں، تو کیا کریں؟ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تم ان کو کچھ نہ کچھ دے دو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، ان کو اچھی بات کہہ کر رخصت کرو، جھڑکو نہیں، غصہ مت کرو، ایسے وقت میں آ گئے تو ان کو جھڑکنا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، قرآن کہتا ہے اللہ کے نبی سے خطاب کر کے سائل کو مت جھڑکو، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو اس سے منع کیا ہے اگر ایسے وقت میں آ بھی جائیں، کچھ نہ کچھ اگر دینا چاہیں تو دے دیں، ورنہ بھی ان کو اچھی بات کہہ کر ان کے دل خوش کر کے ان کو روانہ کر دیں، اچھی بات کر دیں، ان کو دل شکنی نہ کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ آگے فرماتے ہیں کہ ان کو اچھی بات کہہ کر ان کو رخصت کرو۔ تو شریعت کہاں تک ان کا خیال کرے، اور جب وراثت میں مال آتا ہے تو ظاہر بات ہے ایک آدمی کو وراثت میں جب بیٹے کو مال آ رہا ہے تو یہ مفت میں آ رہا ہے۔ اگر کسی کو 5 لاکھ روپے آ گئے اپنے باپ کو برابری سے، تو یہ بیٹے بیٹے اتنی بڑی رقم آ گئی، بیٹی کو 2.5 لاکھ روپے آ گئے، بیٹے کو 5 لاکھ روپے آ گئے، تو بیٹے بیٹے اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ باپ نے زندگی بھر محنت کیا،
باپ کی کمائی ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، اب اس کے جانے کے بعد یہ حصے تقسیم ہو کر کسی کے حصے میں بڑا مکان آ گیا، کسی کی بڑی زمین آ گئی جو لاکھوں روپے اس کی مالیت ہے، اور کسی کی 5-10 لاکھ روپے آ گئے، تو اللہ کی طرف سے نعمت ہے کہ اس کی شکر گزاری یہ ہے ایسے وقت میں اگر کوئی رشتہ دار آ جائے ان کو کچھ نہ کچھ دے دو۔